السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے بہت ہی ادب کے ساتھ ان لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کے کانوں تک میری آواز ٹکرا رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ جیسا کہ کہا گیا ہے پروگرام مختصر ہی ہوگا، بہت زیادہ رات تک اس پروگرام کو لے کر نہیں جایا جائے گا، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے پروگرام میں تشریف لے آئیں۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ تقریب عقیقے کے عنوان سے ہے۔ جن صاحب کے گھر میں ہم اور آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے یہاں آج عقیقہ کا پروگرام ہے، تو آئیے چند دیر میں آپ کے روبرو عقیقے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، تاکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ شریعت مطہرہ نے عقیقے کے لیے کیا احکام و مسائل ہم پر عائد کیے ہیں، اور شریعت نے عقیقے کے تعلق سے کیا ہم لوگوں کو حکم دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اس کے بعد تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے رہبر اور رہنما ہیں۔ اب ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو وہ کامیابی صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو جائیں تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری بات مانو، میرا اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم میرے طریقے کے مطابق زندگی گزار لوگے تو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش اور راضی ہو جائے گا۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں چھپی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اگر کوئی شخص والد ہے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے، اگر کوئی شخص کسی کا بیٹا ہے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے۔ غرض کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، دنیا کا کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہر ایک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اللہ کی طرف سے مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا اللہ کی طرف سے مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا جب اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد مل جائے تو وہ خوشی منائے، اپنی اولاد کی پیدائش پر خوشی منائے، اور خوشی منانے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بچے کا عقیقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں جب ان کے بیٹے حضرت حسن کی پیدائش ہوئی
اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کی طرف سے عقیقہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے 2 بکرے ذبح کیے۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ اگر اللہ کی طرف سے کسی کو بیٹا عنایت ہوا ہے، کسی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے عقیقہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اسے چاہیے کہ بیٹے کی جانب سے 2 بکرے قربان کرے، بیٹے کی جانب سے 2 بکرے قربان کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے تو اس وقت زمانے جاہلیت میں عرب میں عقیقہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس وقت ایک رسم چلتی تھی جس کو وتیرہ کہا جاتا تھا۔ وتیرہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے نام سے ایک جانور ذبح کرتے اور اس جانور کا خون اور گوشت میں اس بچے کو آلود کر دیتے، ملا دیتے۔ یہ طریقہ ان کے یہاں چل رہا تھا، اور ان کے یہاں اگر بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا، یہ رسم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا ہو، کسی کے یہاں اولاد ہو اور وہ خوشی اس طرح منائے کہ جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس کے بدن پر مل دے۔ یہ کوئی خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے عقیقہ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں بیٹا عنایت کیا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرو، اور اگر اللہ نے تمہیں بیٹی عنایت کی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرو۔ روایات اس سلسلے میں مختلف ہیں، احادیث بہت طریقے کی ہیں۔ کچھ احادیث یہ بتلاتی ہیں کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور کرنا ہو تو دونوں جانور بکرا ہی ہونا چاہیے، اگر 1 بکرا ہو یا 1 بکری ہو تو کافی نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ روایتوں میں ایسا ہے کہ اگر 1 بکرا ہو 1 بکری ہے تو بھی چلے گا، مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ لیکن اب علماء کرام کا ان تمام روایتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ 2 جانور کرنا ہے، چاہے 1 بکرا ہو چاہے 1 بکری ہو، یا دونوں بکرا ہو یا دونوں بکری ہو۔ اور اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا کرے یا 1 بکری کرے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بکرا کرنے کی حیثیت نہیں دی ہے پھر بھی وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو بڑا جانور میں حصہ کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے جانب سے 2 حصے میں شریک ہو جائے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 حصے میں شریک ہو جائے، اس کی جانب سے بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے عقیقہ کرنے کا طریقہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، شریعت کی جانب سے عقیقہ کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ یہ عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہے عقن۔ عقن کے معنی آتے ہیں جدا کرنا، جدا ہو جانا، الگ ہونا، یہ معنی آتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کا ایک مطلب لکھا ہے کہ چونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہر جوڑ کے ساتھ کچھ بلائیں، کچھ بیماریاں، کچھ مصیبتیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرتا ہے تو عقیقے کے ذریعے سے وہ تمام بلائیں اور مصیبتیں اس بچے سے الگ ہو جاتی ہیں،
جدا ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس عمل کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم عقیقہ کرتے ہیں، امام صاحب جب جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ عقیقے کی دعا پڑھتے ہیں، اس میں یہی کہتے ہیں کہ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَدَمُهَا بِدَمِهِ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ، یعنی اس جانور کے ہڈیوں کے بدلے اس بچے کے ہڈیوں کی مصیبتیں ٹل جائیں، اس جانور کے بال کے بدلے اس بچے کے بال کی مصیبتیں ٹل جائیں، اس جانور کے کھال کے بدلے اس بچے کے کھال کی مصیبتیں ٹل جائیں۔ تو یہ مطلب ہے عقیقہ کا، اسی لیے ہم اور آپ عقیقہ کرتے ہیں، اور شریعت نے ہمیں عقیقہ کا حکم دیا ہے کہ اس سے بچے کے اندر سے تمام مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب والدین اپنے بچے کا عقیقہ کرتے ہیں، جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو عقیقہ ہونے کے بعد اب وہ بچہ کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے سفارشی بنتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ سفارش کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سفارش کسے کہتے ہیں۔ سفارش کہا جاتا ہے ایسے چیز کو کہ انسان کسی چیز کا مستحق نہ ہو اور اس کے لیے وہ سفارش کرے۔ تو اگر کل قیامت کے دن اگر اس کے والدین کسی وجہ سے اگر ان کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں تو وہاں پر یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور اپنی سفارش کے ذریعے سے اس بچے کو اللہ کے رحمت سے جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ فائدہ ہے عقیقہ کرنے کا۔ لیکن یاد رکھیے شریعت اسلام میں جب قربانی امت محمدیہ پر واجب نہیں ہوئی تھی، قربانی کرنا فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عقیقہ کرنا یہ واجب تھا، عقیقہ کرنے کا حکم واجب تھا۔ لیکن جب قربانی کا حکم نازل ہو گیا، قربانی کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، تو اب عقیقہ کرنا واجب نہیں رہا، اب وہ عقیقہ کرنا سنت اور مستحب بن گیا۔ دونوں میں مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام سے آپ پوچھیں گے، مسائل بتائیں گے کہ قربانی کے لیے جانور میں جس طرح کی شرائط ہے اسی طرح سے عقیقہ کے جانور کے لیے بھی شرائط ہے۔ جیسے اگر ہم کو بڑا جانور کرنا ہے تو وہ کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے، تب ہی اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ 2 سال سے کم جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عقیقہ میں اگر آپ بڑا جانور کر رہے ہیں تو وہ بھی کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح قربانی میں اگر آپ بکرا کر رہے ہیں تو وہ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ 1 سال سے کم بکرے کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے عقیقہ میں بھی 1 سال سے کم والے بکرے کی عقیقہ درست نہیں ہے۔ تو عقیقہ کو قربانی سے مناسبت ہے۔ جس طرح سے قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اسی طرح سے عقیقے کا گوشت خود اس کا ماں باپ بھی کھا سکتا ہے، اس کے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے اور دوسرے گاؤں والوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہم اپنے بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو کیا عقیقہ کا گوشت ہم خود کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ عقیقہ کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے، پڑوسیوں کو بھی کھلا سکتا ہے، ہر ایک کو کھلا سکتا ہے۔ یہ ہے عقیقہ کے مسائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر اپنی تعلیمات سے نوازا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس بچے کے تعلق سے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے
یاد رکھیے، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو خوب غور سے سنیں کہ جب ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو، اور خاص طور سے اگر لڑکی کی ولادت ہو، یاد رکھیے سب سے پہلا حق، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا حق لڑکی کی ولادت میں یہ ہے کہ اس کی ماں دل سے خوش ہو۔ یہ ہے اس بچی کے لیے سب سے پہلا حق، کہ اگر کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کو دل سے خوشی ہے۔ صرف ظاہری خوشی نہ ہو کہ آپ نے ڈھول بجا دیے، تاشے بجا دیے، ڈی جے بجا دیے، خوشی منا دیا اور اندر آپ خوش نہیں ہیں، یہ خوشی مراد نہیں ہے۔ اصل خوشی یہ ہے کہ آپ دل سے خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑے نبی اور تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب ولادت ہوئی بچوں کی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی، جو بیٹی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ولادت اور جہاں بچے کا ذکر کیا ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ بات کہ وہ جس کو چاہے بیٹی دیتا ہے اور وہ جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے اور وہ جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اسی کی قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت میں سب سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی سب سے پہلے بیٹی کی ولادت کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے والدین کو کہ اے بندے، اگر تمہارے اگر سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم کبھی غم نہ کرنا، اس لیے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو ہمیں تو بیٹی کی ولادت پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ ہے پہلا حق۔ دوسرا حق یہ بتاتا ہے کہ جب ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو اور بچے کی ولادت ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، بچے کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر دی جائے۔ اس کے بعد بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچے کا 7واں دن ہو جائے تو اس دن عقیقہ کیا جائے، 7واں دن عقیقہ کیا جائے، اور عقیقہ میں اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد اس بچے کے سر کے بال کو اتارا جائے اور اس بال کے برابر چاندی صدقہ کر کے اس چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے یا ڈائریکٹ چاندی صدقہ کر دیں یا اس چاندی کے بقدر جو قیمت بنتی ہے، جو روپیہ بنتی ہے، وہ غربا کو صدقہ کر دیں۔ یہ عقیقے کا عمل ہے، اتنا کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث شریف میں ایک اور عمل ملتا ہے جو اکثر و عام طور پر ہمارے معاشرے میں وہ پایا نہیں جاتا، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ ہے تحنیک۔ عربی میں ایک لفظ ہے تحنیک۔ تحنیک کے معنی آتے ہیں کھجور کو چبا کر کے، چور کر کے اس کو بچے کے تالو میں لگا دینا، اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ یعنی جب بچہ ابھی چھوٹا ہے، پیدا ہوا، یا تو 7ویں دن ہی یہ کام کر لیں، یا جب وہ کھانے پینے کے قابل ہونے لگے اس وقت کر لیں۔
عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع سے کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھہارے کو اپنے منہ میں رکھ کر چباتے تھے، اور چبانے کے بعد اس کے ریزے ریزے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کے اوپر میں یہاں پر لگا دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ آج بھی یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اسے بھی زندہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کسی بھی اللہ والے کو بلا کر کے، کسی بھی بزرگ ہستی کو بلا کر کے، اور اس کے ذریعے سے بچے کے منہ میں اس میٹھی چیز کو رکھا جائے تاکہ اس کے اندر اچھے اثرات پیدا ہوں۔ تو یہ بچے کی پیدائش کے تعلق سے والدین کے ذمے کچھ حقوق ہیں۔ اس کے بعد جب 7ویں دن عقیقہ کر لیں تو بہتر یہ ہے کہ اس دن اس بچے کا یا بچی کا کوئی اچھا سا نام رکھا جائے۔ نام رکھنے میں اس بات کا خیال کریں کہ اگر بچے کا نام رکھ رہے ہیں تو ایسا نام رکھیں جس نام کی شروعات لفظ عبد سے ہو رہی ہو۔ جیسے نام رکھیں عبد الرحمن یا عبد اللہ یا عبد الجلیل وغیرہ وغیرہ، ایسا لفظ جس کی شروعات لفظ عبد سے ہو۔ اور اگر ایسا لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر کم سے کم ایسا نام رکھیں جو نام یا تو کسی نبی کا ہو یا کسی صحابی کا ہو یا کسی اللہ والے کا ہو، یا کوئی ایسا لفظ ہو جو اچھا معنی والا ہو۔ اچھا معنی والا نام رکھیں اور اس نام کے شروعات میں تبرک کے خاطر لفظ محمد بڑھا دیں۔ اگر شروع میں لفظ محمد نہ بڑھائیں تو آخر میں احمد بڑھا دیں، جیسا مناسب ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ہو جائے۔ یہ شریعت کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ پھر جب بچے کا نام رکھ دیا جائے گا، اچھا نام رکھا جائے گا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا۔ حسنوا اسماءکم، تم اپنا نام اچھا رکھو۔ فإنکم تدعون باسمائکم یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سوچئے اگر ہمارا نام اچھا ہوگا تو کل قیامت کے دن سب کے سامنے ہمیں اچھے نام سے پکارا جائے گا، اور اگر ہمارا نام ایسا ہوگا جس سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا نام ہے یا کس کا نام ہے، تو پھر ہمیں اسی نام سے پکارا جائے گا، اس وقت بھی ہمیں ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کا نام رکھتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نام ایسے رکھیں جو صحابہ کرام کے نام ہوں، بچیوں کا نام ایسے رکھیں جو صحابیات کا نام ہو۔ اس طرح کے نام رکھیں کیونکہ نام کا اثر اس کی ذات پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد بچے کا نام رکھ دیا گیا، بچے کی جانب سے عقیقہ کر دیا گیا، تحنیک بھی کر دی گئی، یہ سارے عمل جب ہو گئے تو اب اس بچے کے لیے والدین فکر مند ہوں۔ کس بات کی فکر کریں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اور نانا کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنے تنہا ایسے نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کا واقعہ نہیں بلکہ ان کی امی کا واقعہ اس آیت میں ذکر ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تو بیان کیا ہے، لیکن قرآن میں ان کی نانی کا نام نہیں بتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی انجیل،
اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام حنا لکھا ہوا ہے۔ تو حنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران، ان کا واقعہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی کے یہاں کئی سال گزر گئے، بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ بن بچے کے یہ دونوں بوڑھا اور بوڑھی تھے۔ حضرت عمران یہ نبی تو نہیں ہیں لیکن بہت بڑے ولی ہیں، اور اس وقت مسجد اقصیٰ میں امام تھے، بیت المقدس میں امام تھے۔ حضرت حنا جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے صحن میں ایک پرندے کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دیکھتی ہیں کہ بچہ اپنے ماں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ماں اپنے بچے کو خوب لاڈ اور پیار کر رہی ہے، چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے۔ تو اس خاتون کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ، اگر میرے یہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں بھی اپنے بچے کو اسی طریقے سے لاڈ پیار کرتی۔ اور یہ آواز دل سے نکلی تھی، بہت درد کے ساتھ نکلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس آواز کو قبول کر لیا، اور کچھ دنوں کے بعد حنا حمل سے ہو گئی۔ ابھی حنا حمل سے ہیں، بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ بچے کی ولادت سے پہلے ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب ماں اکیلی ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ اب پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت حضرت حنا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نذر مانی، یعنی ایک وعدہ کیا۔ اس نذر کو اور اس وعدے کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ نذر مانی کہ اے اللہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں یہ نیت کرتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بچے کو محررہ کے معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ میں اس بچے کو دنیاوی کام سے آزاد کر دوں گی۔ یعنی میں اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، اس بچے سے صرف اور صرف میں دین کا کام لوں گی۔ یہ بچہ صرف اور صرف دین کی خدمت کیا کرے گا، یہ بچہ صرف اور صرف دین کو سیکھے گا، یہ بچہ صرف اور صرف دین عیسوی کو سیکھے گا۔ اس خاتون کی نیت کو ذرا سا دیکھیے، خاص طور سے میری مائیں اس کو غور سے سنیں۔ وہ خاتون کیا نیت کر رہی ہیں اپنے آنے والے بچے کے تعلق سے، اپنے پروردگار سے کیا نیت کر رہی ہیں کہ یا اللہ، میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں اسے دین کا علم سکھاؤں گی، میں اسے شریعت سکھاؤں گی۔ آج اگر ہم اور آپ نیت کریں تو اس کے لیے کیا نیت کر سکتے ہیں؟ یہی نیت کریں گے کہ یا اللہ، اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اسے قرآن کا علم دوں گی، میں اسے شریعت کا علم دوں گی، میں اسے شریعت محمدیہ سکھاؤں گی، میں اسے دین کی خدمت کے لیے پالوں گی۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو جنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو تو اس بچے کے لیے ہم اچھی نیت رکھیں، اچھا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد دیا ہے، ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور اس کو دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے میں اس کو لگاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے اچھی نیت کی تو یاد رکھیے ہماری اولاد
دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث سرور بنے گی، دنیا میں ہماری اولاد ہمارے لیے شرافت کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں بھی ہماری اولاد ہمارا نام اونچا کرے گی، ہماری عزت کرے گی، ہمارا احترام کرے گی، اور یہی اولاد جب ہم اس دنیا سے مر کر کے چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے سفارش کرے گی اور دنیا میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسن انسانیت ہیں، کتنا ہم پر انہوں نے احسان کیا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کے تمام اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انسان مر جاتا ہے تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جب نماز نہیں پڑھے گا تو اسے نماز کا ثواب بھی ملنا بند ہو گیا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ کا ثواب بھی بند ہو گیا، وہ دیگر عبادات تلاوت ذکر و اذکار نہیں کر سکتا تو اب ان تمام عبادتوں کا ثواب بھی اس کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ شخص اپنی دنیا میں کر کے گیا ہوگا اور اپنی دنیا میں وہ 3 کام کر کے گیا ہوگا تو اگرچہ وہ اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں ان 3 کاموں کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ قربان جائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آخر وہ 3 کام کیا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ وہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا، مال و دولت کما رہا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرے بلا فضول جگہوں میں خرچ کرنے کے بجائے اور غلط کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے، بری رسم و رواج میں ختم کرنے کے بجائے، شریعت کے خلاف کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے احکام کے مطابق پیسے کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، طلبہ مدارس پر خرچ کرتا ہے، مساجد کے کام میں خرچ کرتا ہے، ان کاموں پر خرچ کرتا ہے تو کل قیامت تو جب یہ انسان اس دنیا سے مر کر چلا جائے گا، لیکن ان مسجدوں میں، ان مدرسوں میں، ان پڑھنے والے بچوں کے پیچھے جو اس نے خرچ کیا ہے، جب تک ان مسجدوں میں اذان ہوتی رہے گی، جب تک ان مدرسوں میں بچے پڑھتے رہیں گے اور جب تک یہ بچہ پڑھتا رہے گا تب تک کہ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، او علم ينتفع به، اگر آدمی اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں علم حاصل کیا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا اور اس علم کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچایا، خیر الناس من ينفع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو آدمی علم حاصل کر کے دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو دین سکھلایا، دوسروں کو قرآن سکھلایا، دوسروں کو حدیث شریف سکھلا دیا تو یہ انسان مر کر اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جن جن لوگوں کو اس نے سکھایا ہے پھر ان لوگوں نے جن جن کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک کہ اس مرنے والوں کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ولد صالح يدعو له، یعنی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی اور اس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، شریعت کے مطابق اس کی صحیح تربیت کی، اس کی پرورش اچھی کی اور اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو شریعت کا علم دیا، چھوٹے اور بڑوں کا ادب سکھایا، آداب اور سنن سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا، نیک بنایا، اس کو قرآن پڑھایا، نیک بنایا، تو ایسی اولاد
جب اس کا باپ اس دنیا سے مر کر کے چلا جائے گا، جب تک کہ اس کی اولاد اس نیک کام میں لگی رہے گی، جب تک کہ اس کی اولاد قرآن کی تلاوت کرے گی، جب جب اس کی اولاد سورہ فاتحہ پڑھے گی، جب جب اس کی اولاد بسم اللہ پڑھے گی، اس بچے کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گارجین کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے یہاں جب بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو اچھی رکھیں اور سچی نیت رکھیں اور خالص نیت رکھیں، صاف ستھری نیت رکھیں کہ یا اللہ ہم اس بچے کو دینی تعلیم دیں گے اور قرآن و حدیث کا علم ان کو سکھائیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسی نیت کے ساتھ ہم نے پرورش کی ہے تو یاد رکھیے وہ بچہ ہمارے لیے پھر ولد صالح بنے گا، یعنی ہمارے لیے دعائیں کرے گا اور ہمارے لیے استغفار کرے گا، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ ورنہ یاد رکھیے ہم نے اپنے اولاد کے پیچھے فضول خرچی خوب کی، ہم نے پیسہ خوب لٹایا، ہم نے یہ سوچا کہ ہم تو پیسہ بہت کماتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کسی طرح سے ناخوش نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے اولاد کو کسی سے کم دیکھنا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے ہم نے نہ جائز کو سمجھا نہ ناجائز کو سمجھا، نہ حلال و حرام کو سمجھا، اور ہر طرح سے ہم نے مال کو کمایا اور اپنی اولاد کے پیچھے، اپنے بچوں کے پیچھے، اپنے بچیوں کے پیچھے ہم نے خرچ کیا، اور اللہ جانے کیا سے کیا ہم نے ان لوگوں کو پڑھایا اور کیا شریعت کا صحیح علم دیا یا نہیں دیا، کوئی فکر نہیں کی۔ تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہی بچہ آپ کے گریبان کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو امانت کے طور پر دیا تھا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امین بنا کر کے دیا تھا، ہمیں صحیح طریقے کے مطابق ڈھالنے کے لیے دیا تھا، شریعت کے مطابق ہمیں سینچنے کے لیے دیا تھا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہماری کیا غلطی تھی کہ آپ نے ہمیں قرآن سے دور رکھا؟ ہماری کیا غلطی تھی کہ آپ نے ہمیں شریعت سے دور رکھا؟ ہماری کیا غلطی تھی کہ ہمیں آپ نے نماز پڑھنا نہیں سکھایا؟ ہماری کیا غلطی تھی کہ ہمیں آپ نے شریعت کے احکام نہیں سکھلائے؟ یاد رکھیے اس دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ طریقہ اگر اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو آپ اس بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس بچے کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے، اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل مت کیجیے، اپنے بچوں کو خوبصورت سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے، بڑا ہو جائے، بچی سمجھدار ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ اگر آپ اس کے لیے فکر مند رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ اپنانا ہے۔ اس لیے میں بس صرف ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو صاحب اولاد بنایا ہے، جس کو صاحب اولاد بنائے، جس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، چاہے اولاد لڑکا کی شکل میں ہو، لڑکی کی شکل میں ہو، ہر ایک پر ہمیں دل سے خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے جو احکام ہمیں بتلائے گئے ہیں، میں نے بالترتیب ابھی آپ کو ہر ایک کام کو بتلایا، اس کے مطابق ہم کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتر اور عزت کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کے تئیں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نئی نسل کو صحیح شریعت کے اسلام کے دائرے میں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.